نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اپنے دفاع کو اتنا تیار رکھو اور دفاع کے جو ٹولز ہیں، آپ کے گھوڑے ہیں، آپ کا اسلحہ ہے، ان کو پورے طور پر تیار رکھو تاکہ تمہاری دشمنوں پہ ہیبت ہو اور وہ ڈرے رہیں تم سے، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ اور صرف یہی نہیں، ان دونوں دشمنوں کے علاوہ بھی کوئی دشمن، یعنی مثال کے طور پر تمہاری صفوں میں اگر کوئی دشمن ہو، وہ بھی تمہاری تیاری کے سبب سر نہ اٹھا سکیں۔ تم اپنے ان دشمنوں کو نہیں جانتے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے کہا۔ ناظرین گرامی، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی تفصیلات جو بالعموم ہمیں ہماری درسی کتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ملتی، یا ہمیں عام اپنے چھپے ہوئے سیرت کے لٹریچر میں بالعموم ہمیں نہیں ملتی۔ ہماری کوشش ہے کہ ان تفصیلات سے قرآن کریم کے بارے میں اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا کہ اپنے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریزرو فوج کا اہتمام کیسے کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے اولین کام یہ کیا، جو 4-5 اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز کو اکٹھا کر کے آپ نے میثاق مدینہ آپ نے دستخط کیا، اور اس میں ایک کلاس یا ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اگر کسی ایک طبقے پہ کسی دشمن کا حملہ ہوگا تو یہ 44 اینٹیٹیز، یہ 44 قبائل یا 44 دستخط کنندگان جو ہیں میثاق مدینہ کے، یہ سبھی کے خلاف یہ تعدی اور حملہ تصور کیا جائے گا۔ جب مسلمان جنگ کے لیے تو نکل جاتے اور گرد و پیش سارے دشمن رہ رہے ہیں، تو اگر کوئی فوج کسی دوسری جانب سے آ کے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی ریسرچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سپاہیوں کو جنگ میں جانے سے پہلے ان کو تاکید فرماتے کہ آپ نے مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا، گویا یہ ایک ریزرو فوج تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے، وہ سٹینڈنگ آرمی تو مسلمانوں کی جہاد کے لیے نکل جاتی تھی، جو ریزرو آرمی ہوتی تھی وہ مدینہ منورہ میں رہتی کہ اگر انفورسین کوئی ایسا خطرہ آئے تو وہ مدینے کا دفاع کر سکیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ہے کہ ان ریزرو فوج کے سپاہیوں کو باقاعدہ معاوضہ ملتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ یہ خوشگوار حیرت ہوگی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی 11 سال آپ کی مدنی زندگی میں، کل دشمنوں کے ساتھ کل 81 جنگیں ہوئیں۔ اچھا، یہ جنگوں کو عربی میں سریہ اور اس کی جمع سرایا، یہ پڑھا جاتا ہوگا کہ سریہ و سرایا جنگوں کو عربی میں کہتے ہیں۔ لیکن جن جنگوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اس کو غزوہ اور غزوات کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع یعنی ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور کل 81 جنگوں میں سے 57 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 81 جنگوں میں، جس میں کہ موجودہ
अरेबियन पेनिनसुला, जजीरतुल अरब, तकरीबन सारा ये मुसलमानों के जेर नगी आ गया। इन 81 जंगों में दोनों तरफ से काम आने वाली कितनी जानें थी? कुल 1180 लोग या वासिले जहन्नम हुए या शहीद हुए, यानी मुसलमानों की जानिब से, कुफार की जानिब से कुल 1180 जानें तलफ हुई। और ये दरअसल बज़ाते खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात का जवाब है जो ये कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। 11 सालों में 1200 से कम लोग उनकी जानें गईं। और ये जवाब है उन लोगों का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली पे या सीरत के ऊपर एतराज करते हैं। और आखिरी बात ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस आए, अभी मदीना में दाखिल नहीं हुए। आपने सहाबा से कहा कि क़द जिअतुम मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, अब आप छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हैं। तो सहाबा डर गए कि पता नहीं मदीना पे कब्जा हो गया। सहाबा ने पूछा कि क्या कोई फौज आ गई है मदीना में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब हालत अमन होगी तो आपकी लड़ाई आपके नफ्स के साथ होगी। जब आदमी पुरअमन होता है तो शैतान सर उठाता है उसको धोखा देने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए। अब आपकी लड़ाई आपके नफ्स के साथ होगी। तो एक खुदा शनास मुआशरा तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि उनको दुश्मनों के सामने भी खड़ा रखा और हर मुसलमान को अपने नफ्स के सामने भी खड़ा रखा। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में हम सीरत की कुछ और तफसीलात अर्ज करेंगे। शुक्रिया।